صحن تاریک تھا اور طویل برآمدہ نیم روشن۔ فجر کی 2 اذانیں دی جا چکی تھیں اور آسمان گہرا جامنی تھا۔ برآمدے کے آگے کوٹھریاں در کوٹھریاں تھیں جن کے دروازے سلاخ دار تھے اور جن کی میلی دیواروں پہ لکیریں نشان نام سے لکھے تھے۔ کچھ قیدی سو رہے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ یہاں زندگی 2 انتہاؤں کے درمیان لٹکتی تھی۔ سیاہ دھاری سفید دھاری سے مکمل الگ ہو چکی تو فجر کی تیسری اذان گونجنے لگی۔ ہواؤں نے مؤذن کی آواز کو اپنے پروں پر اٹھایا اور صحن میں پھیلا دیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے میں برآمدے میں 2 پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو پیش کی، جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کی کوٹری کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے۔ پہلے سپاہی عبدالشکور نے بھی گردن موڑی، پھر استدعائیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ محمد دین، بار بار اس بد مزاج آدمی کو نہ دیکھا کر، اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہتا ہے، تیری ہمدردی سے وہ اور شیر ہو جائے گا۔ لبوں سے دھواں چھوڑتے اس نے تنبیہ کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی ہے۔ مؤذن کی صدا بار بار آ رہی تھی۔ محمد دین تعصب سے اسی کوٹری کو دیکھتا رہا جس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یوں نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ محمد دین نے مایوس آواز میں پوچھا۔ قیدی اب آستینیں کلائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھیں۔ اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔ قتل کبھی معاف نہیں ہوتا، اور جو اس کی طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کر دے وہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ بیڑی کا بڑا سا سانس اندر کھینچتے ہوئے عبدالشکور نے فتویٰ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اس کی بیوی اور اس کے بھائی کے تعلقات تھے، اس نے غیرت میں قتل کیا تھا، یہی سننے میں آیا ہے، تبھی تو 4 سال سے جیل میں ہے۔ محمد دین ستون سے ٹیک لگائے ترہم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ قیدی اب کپڑے کے سرے پہ کھڑا تکبیرات پڑھتا رفع دین کر رہا تھا۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح تھا، سفید شلوار، سفید کرتا، بالکل کفن جیسا۔ اب گردن جھکی تھی، ہاتھ سینے پہ تھے، قدرے لمبے بال 2 انچ کی پونی میں بندھے تھے۔ اس کا عمومی تاثر صاف ستھرے، اونچے، مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا۔ فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ اذان ہواؤں میں ترنم گھولتی سنائی دے رہی تھی۔ تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق